अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा मत। आज के वीलॉग में हम ज़रा आपको बताएंगे कि क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रहा है और किस हद तक जो डिफरेंसेस है वो एस्केलेट कर चुके हैं, जो टेंशन्स हैं विद इन द पार्टी, जो इंटरनल टर्मोइल है वो कैसी कैसी शक्ल इख्तियार कर रहा है, और जो डिटेल्स बाहर आ रही हैं वो इतनी अलार्मिंग है, इतनी परेशान कुन है कि जहाँ पर ख़वातीन तक को नहीं छोड़ा जा रहा और जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है ख़वातीन के लिए, बड़ी ही शर्मनाक एक मोड़ पे इस वक्त ये जमात जाती हुई दिखाई दे रही है। ये डिलिबरेटली हो रहा है, ये अनइंटेंशनली हो रहा है, ये क्या वजूहात हैं उसको ज़रा प्रोब करते हैं और आप तक वो डिटेल्स पहुंचाते हैं ताकि आप भी थोड़ा ज़रा असेस करें और ज़रा अखज़ करें कि ये जमात आखिर ख़ुद एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड पे कैसे जाती हुई दिखाई दे रही है, या फिर उनके पीछे वो अवामिल हैं कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमज़ोरी जो है उसकी इस हद तक बढ़ जाए। सो आज कोर कमेटी का कल का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास है उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगी। उसमें बड़े नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल और किसने किया है वो भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा बहुत ज़्यादा बताना, क्योंकि एक वो शख्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े जारहाना मोड में हमेशा नज़र आता है, अग्रेशन उसमें कूट कूट के भरा है, वो चाहे वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हों या चाहे अपने ही जमात के लोग हों, उनको गालम गलौच उनके खिलाफ जो है वो बातें करना, और अब तो बाकायदा तौर पे ऑडियोज़ भी सामने आ रही हैं। सो नेचुरली हम अली अमीन गंडापुर साहब जिनकी ऑडियो लीक हुई है और जो आज सरफेस की है, महर शराफत साहब के साथ उनकी गुफ्तगू थी, वो मंजर आम पर आई। महर शराफत साहब आपको पता होगा मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनके साथ गुफ्तगू हुई है, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और साथ साथ जो ग्रुपिंग्स की अब बाकायदा तौर पे दो ग्रुप्स बड़े सरगर्म हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और जिनको ख़वातीन लीड कर रही हैं, दो यानी कि एक ऐसी पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है कि जहाँ पर ख़वातीन आमने सामने बाकायदा तौर पे उनके फेवरेट्स हैं, उनकी पूरी एक सोशल मीडिया टीम है, उनके पूरी एक अपनी कोऑर्डिनेशन टीम है, इंटरनेशनल मीडिया को भी टैप किया जा रहा है, ख़बरें जो हैं उनको दी जा रही हैं, और एक इतनी एक दूसरे पे तोपे तान के जो है वो रखे हुए हैं कि एक दूसरे को डाउन करने के लिए वो पार्टी को इतना बुरा दिखा रहे हैं सबके सामने कि पार्टी की जो वीकनेसेस हैं वो उभर के नज़र आ रही हैं। वो लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा बताना कि ये पार्टी किस सिमत की तरफ अब जाती दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ के कोर कमेटी इजलास के हवाले से, लेकिन उससे पहले जो ऑडियो सामने आई है, महर शराफत साहब ने बड़ी शराफत की ज़बान इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने असेस किया होगा कि शराफत की ज़बान अली अमीन गंडापुर साहब को समझ नहीं आ रही है, जो कि बाकायदा तौर पे सुना जा सकता है कि उस ऑडियो में अली अमीन गंडापुर साहब शराफत साहब को गालियां दे रहे हैं। और शराफत साहब ने तो खैर सोशल मीडिया पे काफ़ी अवाम के मैं कमेंट्स भी देख रही थी कि उन्होंने शराफत साहब को ही उनकी मजम्मत की है, उनके उस रवैये की कि वो इतनी अपोलोजेटिक रवैये से उनसे बात कर रहे थे, गालियाँ खाने के बावजूद भी वो उनका अली भाई कह रहे थे। तो महर शराफत साहब ने पहले ज़रा तहम्मुल का मुजाहरा किया और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने उन पर सही की चढ़ाई की और बोला कि वो उन्हें बुज़दिल कहते हैं महफिलों में और सर्कल्स में, और वो बड़े बहादुर हैं। उन्होंने कहा कि आप एक काम करें कि मुझ पर फायर कर दें, मुझे गोली मार दें। तो वो कहते हैं कि ओए तेरे पे फायर करने का भी कोई फ़ायदा ना हो, इस किस्म की इस गुफ्तगू की जा रही थी। तो एक वो चीज़ सामने आना इट्स सेल्फ बड़ा डैमेजिंग है। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, नेचुरली एक ऐसे वक्त में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ाइनल एहतजाज की कॉल दी हो, फिर वो ये पहली एपिसोड नहीं है, एक 4 अक्टूबर का भी लोगों के सामने एक मंजर आम पर वो मामला था कि जहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब लोगों को तो प्रोटेस्ट की कॉल देकर वो आते हैं और आके किस लम्हे वो वहाँ से निकल जाते हैं, फिर 12 अजला अबूर करते हुए वो वापस से केपी पहुँच जाते हैं, अचानक से असेंबली के सेशन में जो है वो चले जाते हैं। और लोगों की उस पर तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि अनएड्रेस्ड अभी तक नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अली अमीन गंडापुर साहब हैज़ दी ऑडेसिटी कि वो एक अपने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो लीडर है, जो वर्कर है, उसको बाकायदा तौर पे इस हद तक वो एक डिमीनिंग एक टोन में उनसे बात कर रहे थे कि उससे नज़र आ रहा था कि एक प्रेशर, एक दबाव अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर है, जो कि इस पूरी एहतजाज की कॉल की नाकामी के बाद देखा जा रहा है। नेचुरली उनसे सवाल हो रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, बग़ैर डिमांड्स को फुलफ़िल कराए, मुतालबात को तस्लीम करवाए, इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए निकले थे और इतने एक मैक्सिमम पोजीशन ले चुके थे, उसके बाद जो एक नज़र आता है कि ये उसका जो ड्रॉप सीन था उस पूरे एहतजाज का वो क्या होता है। ऑल्दो के प्रोटेस्ट और उन सब चीज़ों की बात एक तरफ के जहाँ पर जो वायलेशन स्टेट की तरफ से हुई हैं वो अपनी जगह, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब इज़ फीलिंग द हीट
تو وہ ریئیکٹیو ہوئے ہیں, وہ پارٹی کے لوگوں پہ وہ ریئیکشن نکل رہا ہے اور رد عمل نکل رہا ہے. اب اس کی وجوہات ہیں. گزشتہ روز جو کور کمیٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوا, اس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے اگین بڑے جارحانہ موڈ میں بتایا جا رہا ہے, اور وہ کور کمیٹی کا اجلاس باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا چنک, ایک بڑی میجورٹی اس کور کمیٹی کا حصہ ہے, اور وہ سب کے سامنے علی امین گنڈاپور صاحب نے بہت ہی نازیبا, نامناسب الفاظ کا استعمال کن کے خلاف کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سیاسی ورکرز نہیں ہیں, یہ وہ غیر سیاسی خواتین ہیں جن کا تعلق عمران خان سے ہے, اور وہ عمران خان صاحب کی فیملی ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب نے, میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتی جس قسم کی اور جو باتیں بتائی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع کی جانب سے, اور بتایا جا رہا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ اور بشرا بی بی کے لیے انہوں نے انتہائی غیر مناسب, انتہائی غلیظ الفاظ کا استعمال کیا. علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, عمران خان کے بڑے لوئلسٹ ہیں, اور جہاں پر وہ اس پورے ایپیسوڈ میں جہاں پر عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا اس بات پر کہ وہ انہوں نے بشرا بی بی کو بچایا جب اسٹریٹ فائر ہو رہے تھے. عمران خان نے کہا جب اسٹریٹ فائر ہو رہے تھے تو انہوں نے بشرا بی بی کو بچایا, وہاں سے لے کے نکلے. سو علی امین گنڈاپور صاحب نے بشرا بی بی پہ اور علیمہ خانم صاحبہ پہ اپنی جو تمام گنز ہیں وہ اس کا رخ جو ہے وہ علیمہ خانم اور بشرا بی بی کی طرف کر دیا, اور ان کے حوالے سے بہت ہی غیر مناسب اور بہت ہی ڈسگسٹنگ غلیظ گفتگو اور غلیظ الفاظ کا استعمال, غلیظ الفاظ کا چناؤ کیا, جو کہ شرمناک ہے. جو دیگر کور کمیٹی کے لوگ کور کمیٹی کا حصہ ہیں, ممبران وہاں پر موجود تھے, وہ سب نے اس چیز پر بڑا مائنڈ کیا کہ یہ خواتین کے متعلق جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کا استعمال ہونا اور گفتگو کرنا یہ بڑا غیر مناسب تھا, غیر مناسب رویہ ہے. اسپیشلی آپ کا بانی جو کہ عمران خان اس وقت جیل میں موجود ہے, جو اپنی بیگم کو خود اس کی تعریف کر رہا ہے, جو اس کی اس پورے رول کو جو احتجاج کے دوران دیکھا گیا اس کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے, اور وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اس عورت نے قید کاٹی ہے, اس نے بڑے کیسز فیس کیے ہیں, اس کے حوالے سے کیوں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. اب اس کا بھی ریزن, اب اس تھرڈ پوائنٹ تک آتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے اس ریئیکشن کے پیچھے بھی وجوہات ہیں, اور وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, جن کا تعلق تو نہیں ہے لیکن تعلق اس طرح سے ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے, بانی چیئرمین ہے عمران خان صاحب, یہ ایک عورت اس کی اہلیہ ہے اور ایک خاتون اس کی بہن ہے, اس کی ہمشیرہ ہے. سو ان دونوں خواتین کا اس وقت رول ویسے تو بظاہر کوئی سیاسی رول ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ عمران خان کی پوری سیاست ہی اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ وہ نیپوٹزم کے خلاف ہیں, وہ اینٹی اسٹیٹس کو سارے جو قوتیں ہیں ان کے خلاف ہیں, ایک ان کا کرپشن کے خلاف بیانیہ ہے, ان کا ڈینسٹک پالیٹکس یعنی کہ موروثی سیاست کے خلاف ان کا ایک بیانیہ, ایک بڑا مضبوط بیانیہ ہے, اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی فیملی سیاست میں نظر آئے اور ان کی فیملی پاکستان تحریک انصاف میں بہت ہی سرگرم دکھائی دے. لیکن چونکہ وہ شخص جیل میں بیٹھا ہے اتنے عرصے سے, سو ان کی فیملی نے بھی باقاعدہ طور پہ ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک رول اڈاپٹ کر لیا ہے, اور شاید اس کی وجوہات لیڈرشپ کا کرائسس یا لیڈرشپ کے اوپر وہ ایک عدم اعتماد ہو جو کہ ایک بیسس بن رہا ہے. سو بہرحال بشرا بی بی نے بتاتی چلوں, بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ یہ دو گروپس ہیں جو کہ پہلا گروپ یعنی کہ علیمہ خان صاحبہ کا, اور دوسرا گروپ بشرا بی بی کا جو وہ لیڈ کر رہی ہیں, اور باقاعدہ طور پہ ان کے اپنے فیوریٹس بھی ہیں. سو اب نظر یہ آ رہا ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں گروپس اپنی اپنی اس وقت ایک پوری ایک کیمپین لانچ کیے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ یہ جو سرگرمیاں دکھائی دے رہی ہیں پس پشت وہ یہ اس حوالے سے ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب سے, کیونکہ یہ تنگ ہیں, یہ نالا ہیں, یہ شدید تحفظات رکھتی ہیں, اور یہ ان کو ریپلیس کرنا چاہتی ہیں. لیکن ایک گروپ جو کہ علیمہ خان جس کو ہیڈ کر رہی ہیں وہ چاہتی ہیں بابر سلیم سواتی صاحب کو علی امین گنڈاپور صاحب کی جگہ سی ایم دیکھنا, یعنی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ریپلیسمنٹ کے حوالے سے ان کی باقاعدہ طور پہ اب غور و فکر, غور و خوض ہو رہا ہے, اور ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, اور پارٹی کے اندرونی ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ چاہتی ہے کہ بابر سلیم سواتی صاحب جو کہ اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے, وہ ریپلیس کرے علی امین گنڈاپور صاحب کو. جبکہ بشرا بی بی کے فیوریٹ کون ہیں؟ بشرا بی بی کے فیوریٹ وہ شکیل خان صاحب ہیں جن کو کیبنٹ سے نکال دیا گیا تھا. علی امین گنڈاپور صاحب کی ظاہر ایک اینٹی گروپ ہے, سو بشرا بی بی ان کو فیور کر رہی ہیں. سو بشرا بی بی یہ چاہتی ہیں کہ شکیل خان صاحب
وہ آئیں بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آگے اور معاملات کو ٹیک اوور کریں. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب ایک اور بھی سائیڈ نظر آتی ہے جو کہ آپ نے یہ دو گروپس دیکھ لیے, لیکن ایک تیسرا گروپ بھی ہے اور تیسری سائیڈ بھی ہے. وہ تیسری سائیڈ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی مقتدر حلقوں کے ساتھ جو ان کی ایک کلوز ایسوسیشن ہے, ان کے جو روابط ہیں, یہ ایک تیسری سائیڈ علی امین گنڈاپور صاحب کی ہے. اور جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں نیچرلی یہ ان کے بڑے ایک پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں اور ہمیشہ ایک وہ رابطہ کار کا ایک رول پلے کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور صاحب نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس ایک پورے ایک آپ نے 4 اکتوبر کی بھی جہاں پر بات ہو اس حوالے سے بھی بڑی چیمگوئیاں ہوئیں اور پھر اسی قسم کے معاملات نظر آ رہے تھے. تو علی امین گنڈاپور صاحب ایک پس پشت ایک باقاعدہ طور پہ ایک رابطہ کار کے طرح ایک ایکٹ کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی گنجائش پیدا کرتے ہیں اور ان کی ایکسیپٹنس ضرور حاصل ہے. تو لہٰذا علی امین گنڈاپور صاحب کو کیا ہٹانا اتنا آسان ہوگا اور کیا ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ یہ دونوں گروپس میں سے کون سا گروپ جو ہے وہ جیتتا ہوا یا کون سا گروپ ہمیں آگے نظر آتا ہے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب بھی جب کور کمیٹی کے اجلاس میں جب وہ نامناسب گفتگو کر رہے تھے تو وہ بڑا پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ بہت اپنا جو جدوجہد تھی اور ان کی سٹرگل تھی اس کا بڑا اظہار کیا اور بڑا غصہ بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کوئی احسان ان پہ نہیں کیا, ان کو وزارت اعلیٰ کا منصب ایک دے کر, اور وہ کہتے ہیں کہ میری ایک قربانی ہے, میری ایک جدوجہد ہے جو میری پارٹی کے لیے رہی ہے, عمران خان کے لیے رہی ہے, اور کوئی احسان نہیں کیا عمران خان نے مجھ پر, مجھے سی ایم بنا کر. اس قسم کی گفتگو گزشتہ روز کور کمیٹی کے اجلاس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے کی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دی چلوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہی کچھ عرصہ قبل یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے خود بھی ان کو ڈیورنگ میٹنگ ایک ملاقات کے دوران جو جیل میں انہوں نے کی تھی اس میں عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کرسی کی پرواہ نہ کرو, حکومت کی پرواہ نہ کرو, حکومت آتی جاتی رہتی ہے, اس وقت ہماری ایک سٹرگل ہے, ہماری ایک جمہوریت کے لیے سٹرگل ہے, ہماری ایک آئین کی بالادستی کے لیے سٹرگل ہے, کرسی کی پرواہ مت کرو, خیبر پختونخوا سے حکومت جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ہمیں یہاں اپنے لوگوں کو آگے لے کر بڑھنا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, ہم نے اس ملک کے لیے ہم نے سٹرگل کی ہے. سو لہٰذا علی امین گنڈاپور صاحب کو بار بار بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شک کی نگاہ سے پارٹی چیئرمین اور پارٹی کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ تو ضرور دیکھتے ہیں, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کو یا تو پھر آپ کو جس طرح سے ایک تاثر ہوتا ہے کہ کلاس کا جو سب سے شریر بچہ ہوتا ہے اس کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے. سو علی امین گنڈاپور صاحب کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ احتجاج سے قبل بھی, چاہے وہ 4 اکتوبر سے پہلے کا احتجاج بھی ہو, عمران خان صاحب باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کر کے ان کی خدمات کو سراہتے ہیں. کل بھی ان کو جو خراج تحسین پیش کرنے کی بات عمران خان صاحب کی جانب سے کی جا رہی تھی وہ بھی اسی کانٹیکس میں ہی بظاہر لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اپریشیٹ کر کے ان کو الائن رکھا جائے. ان کا جو غم و غصہ ہے یا ان کا جو ایک ریج ہے جو کہ ہر تھوڑے عرصے پہ کسی نہ کسی پہ نکل رہا ہوتا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل اوپوننٹس ہو یا اپنے ہی لوگوں سے اب ان کو خطرہ ہے, سو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے ان کی تعریف کی جاتی ہے. لیکن اب یہ معاملات کس ورڈز پہ چلے گئے ہیں, لیٹس سی کس طرح سے یہ سیٹل ہوں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جو انٹرنل ٹرموائل ہے یہ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہوا ہے, جہاں پر ایک اپنا انہوں نے اس 24 نومبر کی کال کے بعد کا ایک جو کیس ہے وہ بھی پلیڈ کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے جو خود کو پاکستان تحریک انصاف کو اور اپنی جماعت کے اندر کے عناصر سے, لوگوں سے جو خطرہ اب لاحق ہو چکا ہے اس جماعت کو, اس سے بھی نمٹنا ہے. سو ایک چیلنجنگ ایک ٹائم سے گزر گئی یہ جماعت. لیٹس سی کس طرح سے ان کے لیے آگے والا آنے والا وقت انفولڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے.